یہ کانشیسنس کہاں سے آتا ہے؟ یہ بات صدیوں سے سائنسدانوں کے لیے بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ہم دوسری جانداروں سے اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں، چیزوں کو ریئلائز کرتے ہیں، ہم انوینشن کرتے ہیں اور اپنی آپ کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اس بات پر ابھی بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنی موجودگی کا یہ احساس اصل میں ہے کیا اور یہ کہاں سے آتا ہے۔ لیکن جدید سائنٹیفک ریسرچ کے بدولت ہم اس راز کو سمجھنے کے کافی قریب ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس اہم سوال کی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کانشیسنس کو ڈیفائن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کچھ سائنسدان اسے ایکسپیرینس آف فیلنگ سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ کے قریب یہ سینس آف سیلف یا سینس آف سول کے ریلیٹڈ سب کچھ ہے۔ فلاسفر نیٹ بلاک کے مطابق اصل میں کانشیسنس کے 2 ٹائپس ہے۔ نمبر فرسٹ ہے پی کانشیسنس۔ یہ جنرل ایکسپیرینسز جیسے کہ آواز کا پتہ لگانا یعنی ڈیٹیکشن آف ساؤنڈ اور کلرز کے بارے میں ہمارا پرسیپشن کو کور کرتا ہے۔ پی کانشیسنس ہر انسان کی ذاتی خصوصیت ہے جسے ہم کویلیا بی کہتے ہیں، جو کہ ہمارے مومنٹ ٹو مومنٹ لائف ایکسپیرینسز کو بناتے ہیں۔ دوسرا ہے اے کانشیسنس۔ اس قسم کی کانشیسنس ہماری کمپلیکس بیہیویئر جیسے لاجیکل ریزننگ اور میموری کو کور کرتے ہیں اور یہ ایکسپیرینس ہماری ڈیلی لائف کو تشکیل دیتے ہیں۔ رینڈو اسکاٹ کے ڈولیزم نظریے کے بعد اس بات پر 2 اسکول آف تھاٹس ہے کہ کانشیسنس کی اوریجن کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم اسے مائنڈ باڈی پرابلم بھی کہتے ہیں، یعنی یہ کانشیسنس یا تو ہماری جسم کے اندر سے پیدا ہو رہی ہے یا یہ کسی نان فزیکل ڈائمینشن میں پیدا ہو رہی ہے جہاں تک ہم کسی نہ کسی طرح رسائی حاصل کرنے کے قابل ہے۔ اگرچہ کانشیسنس کی بیسک آئیڈیا اینشینٹ گریک اور ایرسٹوٹل کے زمانے سے ہی چلی آ رہی ہے، لیکن تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ٹریڈیشنل سائنس کچھ ادوار میں اس سے دور رہا، کیونکہ یہ ایک ایسا سبجیکٹو ایکسپیرینس ہے جو کہ ہیوج نمبر آف کویسچنز کو پیدا کرتے ہیں which need answers، جبکہ ٹریڈیشنل سائنس اس قابل نہیں تھا۔ سائنس اس میسٹری کو آج تک اس لیے حل نہ کر سکی کیونکہ کانشیسنس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایکسپیرینس بہت ضروری ہے، لیکن ایکسپیرینس کو جاندار کے اندر سے ہی جانا جا سکتا ہے جو کہ ناممکن ہے۔ اس لیے ہم یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سے جاندار میں یہ موجود ہے۔ ہم ایون یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تمام انسانوں میں کانشیسنس سیم طریقے سے پایا جاتا ہے۔ یہاں ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پودوں کو عام طور پر ایسی اسٹیٹک آبجیکٹ مانا جاتا ہے جس کی زندگی اور موت کافی پریڈکٹیبل ہے، لیکن پودوں میں بھی ایسی خصوصیات پائی جاتی ہے جو کہ اس کو کمپلیکس اور انٹیلیجنٹ بناتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ الائنس بناتا ہے، nurture their young one, warn other trees of approaching danger and adapt to threats۔ یہ ساری ایسی خصوصیات ہے جو کہ پودوں کو کافی کمپلیکس اور انٹیلیجنٹ بناتے ہیں۔ تو کیا اس میں ایسا کانشیسنس ہے جو اسے انسان نہیں سمجھ سکتا؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جاندار چیز کانشیسنس کے کسی نہ کسی لیول پر موجود ہے۔ کچھ ایسے سائنسدان ہیں جو کہ کانشیسنس کے اوریجن کے بارے میں ریسرچ کر رہی ہے۔ They look for the neuronal correlates of consciousness، یعنی یہ سائنسدان کانشیسنس کے نیورونل ریلیشن کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ایک ایسا میکینزم ہے جو کہ دماغ کانشیس ایکسپیرینس کو پیدا کرنے کے لیے ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے۔ مثلا جب آپ کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کا کانٹیکٹ میں آنے سے پہلے نیورون کی ایک خاص تعداد سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں یعنی ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے سائنسدان نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ کانشیسنس کلاسٹرم میں موجود ہے، جو کہ برین کارٹیکس کے پیچھے نیورون کی ایک شیٹ ہے۔ دماغ کا یہ حصہ کارٹیکس کے تمام حصوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور کسی بھی نیورل ایکٹیویٹی کی صورت میں یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ بٹ کچھ سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ کانشیسنس دماغ کے ڈیپینڈنٹ ریجن سے پیدا ہوتا ہے جو ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2016 میں ایک اسپیشلسٹ مائیکل ڈی پاکس کی سربراہی میں ایک ٹیم نے یہ دریافت کیا کہ برین سٹیم پر ایک چھوٹا 2 ملی میٹر وائٹ سپاٹ جو کہ کارٹیکس کے دوسری 2 اہم حصوں کے ساتھ دماغ کے مختلف حصوں میں ملتا ہے۔ کارٹیکس کے ان 2 اہم حصوں میں ایک قسم کی نیورون موجود ہے جسے وان اکنامو نیورون کہتے ہیں، جو کہ کانشیسنس کے لیے ضروری مانا جاتا ہے، which is thought to be essential for consciousness۔ پاکس اور اس کے ٹیم نے پایا کہ کچھ کیسز میں یہ دماغ کے وہ ریجن تھے
جو کہ مریض کے ویجیٹیٹو اسٹیٹ میں داخل ہونے پر ڈسرپٹڈ ہو جاتے تھے۔ کانشیسنس کی اوریجن چاہے کلاسٹرم میں ہو یا دوسری برین ریجن میں ہو، بٹ سائنس کانشیسنس کو برین پروڈکٹ ہی سمجھتے ہیں، یعنی سائنس کانشیسنس کو دماغ کی ہی پیداوار سمجھتے ہیں۔ اگر سائنٹسٹ کانشیسنس کو ہماری جسم کے کسی مخصوص حصے کے ساتھ ریلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم تھیوریٹیکلی اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ اصل میں یہ ہے کیا، بائی گیونگ اٹ ٹو آرٹیفیشیل بینگ۔ اور یہ ڈسکشن کہ ایک ریئل کانشیسنس کو آرٹیفیشیل طور پر تیار کیا جا سکتا ہے، یہ سب صرف اسی صورت میں درست ہے جب ہم مائنڈ باڈی پرابلم کو حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم کانشیسنس کو نان فزیکل کنسٹرکٹ کے طور پر سمجھتے ہیں، then nothing whether robots or human can really own it in a usual way۔ رینڈ اسکاٹ ہماری جدید دنیا کا پہلا فلاسفر تھا جنہوں نے کہا تھا کہ شعور ہماری باڈی کے دائرے سے باہر کوئی چیز ہے اور ہم اپنی دماغ کے پینیل گلینڈ کے تھرو اسے ایکسس کرتے ہیں۔ پینیل گلینڈ ہماری دماغ کا ایک چھوٹا سا گلینڈ ہے جو کہ ایک قسم کے ہارمون کو پیدا کرتا ہے جسے میلاٹونین کہتے ہیں۔ یہ ہارمون سلیپ ویک سائیکل کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی اس کا کام ہمارے سونے اور جاگنے سے ہے۔ رینڈ اسکاٹ اس بات پر یقین کرتا تھا کہ اس کے پاس تو ایک مائنڈ ہے، لیکن اس بات پر یقین نہیں کرتا تھا کہ اس کے پاس ایک جسم ہے۔ وہ باڈی کو ڈریم یا ایلوژن ہی سمجھتے تھے۔ ان کے مطابق باڈی مائٹ جسٹ بی اے ریزلٹ آف اے ڈریم اور ایلوژن۔ رینڈ اسکاٹ کے علاوہ اور بھی بہت سے سائنٹسٹ تھے جو کہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ہم کانشیسنس کو پینیل گلینڈ کے ذریعے ہی ایکسس کرتے ہیں۔ فلاسفرز کے ہاں اس کنسیپٹ کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن سائنس میں اس کی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ بہرحال یہ سوال کہ کانشیسنس کیا ہے اور اس کی اوریجن کیا ہے، اب بھی سائنسدانوں اور فلاسفرز کے لیے دو ایسی موضوعات ہیں جو کہ ڈیبیٹیبل ہے، جن پر بحث کی جا سکتی ہے۔ جدید دنیا میں سائنس تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور روز نئی ٹیکنالوجیز کی انوینشن ہو رہی ہے، تو ممکن ہے کہ فیوچر میں ہم اس پوائنٹ پر پہنچ جائے جہاں کانشیسنس ہمارے لیے آئیڈینٹیفیبل، میریبل اور ٹرولی نویبل ہو۔ That's all we know about where consciousness comes from۔ What do you know about origin of consciousness؟ consciousness کے origin کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں؟ Is there anything we missed؟ Let us know in the comment box۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ consciousness کیا ہے، ہم انسان اور دوسرے جانور ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں، کیا پودوں میں consciousness موجود ہے، اور کانشیسنس کے 3 بنیادی لیول کون سے ہیں، اور پلانٹس کانشیس ہے کہ نہیں، اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔